تخت پر بیٹھتے ہی اورنگزیب کی کہانی دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس کے دو چہرے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو رات کے پچھلے پہر مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے، جو شاہی خزانے سے اپنی ذات پر ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا، جو ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید کی کتابت سے اپنا گزارا کرتا ہے، وہ جو اسلامی قوانین کا سب سے بڑا مجموعہ فتاوی عالمگیری بنواتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تو اسے ولی اللہ کہتے ہیں، زندہ پیر کہتے ہیں، مثالی حکمران کہتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں خلافت راشدہ کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت ایک دوسرا اورنگزیب بھی موجود ہے، وہ کہ جس کے ایک حکم پر بنارس کا کاشی وشوناتھ مندر توڑ دیا جاتا ہے، وہ کہ جس کا نام لیتے ہی آج تک انڈیا میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اصل اورنگزیب کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اصلی ہیں، یہ کوئی دو الگ الگ آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی شخص کی کہانیاں ہیں جو ایک ہی سانس میں عابد بھی ہے اور بے رحم بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی انسان میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہے اس بات میں جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ بادشاہت تلوار کا نظام ہے۔ اس نظام میں بادشاہ ایک فرد نہیں ہوتا، بلکہ خود ریاست ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ ریاست کی پالیسی بن جاتا ہے، اس کی مرضی ریاست کا قانون بن جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کو روکنے والا باغی کہلاتا ہے۔ تو اورنگزیب کا مسلح اور اورنگزیب کی تلوار یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں تھی، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ اورنگزیب کے لیے سیاست ہی مذہب تھی اور مذہب ہی سیاست تھا۔ آج کے سیکولر مائنڈ سیٹ کو یہ بات شاید ہضم نہ ہو کہ مذہب کو سیاست میں کیوں لایا گیا۔ وہ اسے مذہب کا استحصال کہتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے اورنگزیب بالکل غلط نہیں تھا۔ اسلام کوئی مسجد کی چار دیواری میں بند کچھ عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام میں دین اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اور سیرت نبوی میں صاف موجود ہے کہ ملک کی معیشت کیسے چلے گی، جنگ کے اصول کیا ہوں گے، عدل کا نظام کیسے ہوگا، اور ایک حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ اسلام میں خدا کا قانون ذاتی زندگی سے لے کر ایوان اقتدار تک یکساں نافذ ہوتا ہے۔ اورنگزیب اسی اسلامی نظریے کو سمجھتا تھا اور اسی پر عمل پیرا تھا۔ اس کے نزدیک سلطنت مغلیہ کوئی خاندانی جاگیر نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اگر اس کے سیاسی اسلام کا یہ سوچ اور نظریہ کسی کو برا لگتا ہے تو بے شک لگے، لیکن اورنگزیب کو اور اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے لیے اپنے خاندان سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ اقلیت تو پھر دوسری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں اورنگزیب کے دو بالکل مختلف روپ نظر آتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہر کتاب لکھنے والے کی اپنی آنکھ ہوتی ہے، اپنا زمانہ ہوتا ہے اور اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جدو ناتھ سرکار نے اورنگزیب پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی۔ اس کے قلم سے جو اورنگزیب سامنے آیا وہ ایک متعصب اور اقلیت کا دشمن حکمران تھا، جس کے سخت مذہبی فیصلوں نے سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن ماڈرن ہسٹورین آڈری ٹرشکی کہتی ہیں یہ اورنگزیب تو ہمیں آج کی سیاست نے دکھایا ہے، وہ تو اپنے دور کے اصولوں پر چلنے والا ایک بادشاہ تھا جسے آج جان بوجھ کر ولن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کی اپنی اپنی تاریخ ہے جس کا جو دل چاہے مان لے، یہ تو سب سے آسان اور سب سے بزدلانہ بات ہوگی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سورس کو تولنا پڑتا ہے کہ کس نے لکھا، کب لکھا اور کیوں لکھا، کیونکہ اصلی اورنگزیب مکمل طور پر کسی ایک سائڈ پر نہیں ہے، بلکہ انہی کتابوں کے بیچ کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے وہ فیصلے کھولتے ہیں جن پر 300 سال بعد آج بھی بحث ہوتی ہے، اور شروعات کرتے ہیں اسی زخم سے جس پر سب سے زیادہ درد محسوس کیا جاتا ہے، مندر۔ کیا اورنگزیب نے واقعی مندر توڑے تھے؟ جواب بالکل سمپل ہے، ہاں توڑے تھے، لیکن کیا وہ یہ کام کرنے والا پہلا مغل بادشاہ تھا؟ بالکل نہیں، اس سے پہلے بھی یہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ مذہبی نہیں سیاسی تھی۔ شاہجہاں نے بھی مندر توڑے تھے، لیکن کیا اس کی شہرت مندر توڑنے والے کی ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو تاج محل بنانے والا بادشاہ ہے، لیکن اورنگزیب بادشاہی مسجد بنانے والا نہیں کہلاتا، اس کے حصے میں بدنامی آئی۔ حالانکہ یہ بات تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ اس دور میں مندر صرف عبادت گاہیں نہیں
بلکہ سیاسی طاقت کے مراکز بھی تھے۔ جہاں سے بغاوت ہوتی یا ریاست کے خلاف سازش ہوتی تھی وہاں ایکشن لیا جاتا اور جیت کی علامت کے طور پر ان کی طاقت کے سب سے بڑے سمبل مندر کو گرا دیا جاتا۔ اور یہ کام صرف مسلمان حکمرانوں نے نہیں کیا، خود ہندو حکمران بھی شو آف پاور کے لیے ایسا کرتے تھے۔ پھر اورنگزیب کو مندر توڑنے والا ظاہر کر کے تصویر کا دوسرا رخ بھی چھپا لیا جاتا ہے، یہ کہ اس نے بے شمار ہندو مندروں اور پنڈتوں کو مالی گرانٹس اور جاگیریں بھی دی جن کی دستاویزات آج تک موجود ہے، اور ایسے مندروں کی تعداد بلا شبہ توڑے جانے والے مندروں سے تو کہیں زیادہ ہیں۔ پھر اورنگزیب کے دوسرے فیصلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہولی جیسے تہواروں پر پابندی لگانا، لیکن ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا کہ اورنگزیب نے عید، عاشور، نوروز اور دیگر تہواروں پر ہونے والی خرافات پر بھی پابندی لگائی تھی۔ پھر ان پابندیوں کے بیچ ستی کی بھیانک رسم کو بھی بین کیا تھا، جس سے اچھا فیصلہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ستی ہندوؤں کی وہ رسم تھی کہ جس میں کسی مرنے والے کی بیوہ اس کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی۔ لیکن جس فیصلے پر اورنگزیب کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ تھا جزیہ لگانا۔ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کسی اسلامی ریاست میں صرف غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں فوجی خدمت سے آزادی دی جاتی ہے۔ لیکن اورنگزیب نے جزیہ کو ایک مرتبہ پھر نافذ کیا، جو بابر اور ہمایوں کے دور کے بعد اکبر کے زمانے سے موقوف کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد تقریباً 100 سال تک اکبر، پھر جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں بھی مغل حکومت ہندوؤں اور دوسری مائنورٹیز سے کوئی جزیہ نہیں لیتی تھی۔ لیکن 1679 میں تخت پر بیٹھنے کے 22 سال بعد اورنگزیب نے جزیہ دوبارہ نافذ کر دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک وجہ تو اورنگزیب کا ہندوستان کو شریعت کی بنیاد پر چلنے والا ایک اسلامی ملک بنانا تھا۔ وہ اکبر کے دور میں پیدا ہونے والی ہر برائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک اور وجہ بھی تھی، یہ کہ مغل خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا۔ دکن میں اور مراٹھوں کے خلاف جنگوں کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو جزیہ لینے کے لیے غیر مسلم رعایا کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک دولت مند طبقہ، وہ کہ جس کی سالانہ آمدنی 10,000 درم یا اس سے زیادہ ہو، ان سے سال میں 48 درم جزیہ لیا جاتا تھا، جو اپنے زمانے میں تقریباً 13 روپے کی رقم بنتی ہے۔ یہ کتنا پرسنٹ ہوا؟ 0.48%۔ جی ہاں، مسلمانوں کی زکوٰۃ بھی کم از کم اس سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جن کی آمدنی 10,000 درم سے کم لیکن 200 درم سے زیادہ ہو، ان پر 24 درم ٹیکس لگایا گیا، یعنی تقریباً 6.5 روپے سالانہ۔ اور جو اس سے بھی کم کماتے تھے، 200 درم سے بھی کم لیکن اپنا گزر بسر کر سکتے تھے، ان سے سالانہ 12 درم وصول کیے جاتے تھے۔ اور اس ٹیکس کا ایک ایڈوانٹیج تھا، اقلیتوں سے فوجی خدمت نہیں لی جاتی تھی۔ مسلمان تو زکوٰۃ، عشر اور صدقات بھی دیتے تھے، اوپر سے فوجی خدمت بھی فرض تھی کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن غیر مسلموں کو جان کا خطرہ مول لینے سے آزادی حاصل تھی اور اس کے بدلے وہ یہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ پھر سرکاری ملازم، فوجی، مغل ایڈمنسٹریشن میں کسی بھی لیول پر موجود غیر مسلم، مذہبی پیشوا اور ہاں معذور، بوڑھے، فقیر، غلام، سب اس ٹیکس سے مستثنی تھے۔ بہرحال اس فیصلے نے مغل سلطنت کو فائنینشلی تو شاید بچا لیا ہو، لیکن اندر سے بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں تھے۔ اس حقیقت کو اکبر نے تو سمجھ لیا، لیکن اورنگزیب اپنے تمام تر خلوص، اہلیت اور قابلیت کے باوجود بالکل نہیں سمجھ پایا۔ اس زمانے میں ہندوستان کی کم از کم 3/4 یعنی 75% آبادی غیر مسلم تھی، خاص طور پر ہندو بہت ہی زیادہ تھے۔ ان کے بعد سب سے زیادہ تعداد سکھوں کی تھی، اور انہی دونوں کے ساتھ اورنگزیب کی محاذ آرائی ہوئی۔ خاص طور پر سکھوں کے ساتھ تو معاملہ اس لیول پر چلا گیا کہ 1675 میں اورنگزیب نے نوے گرو تیغ بہادر کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا وہ بیج بویا جو صدیوں قائم رہا۔ سکھ کہتے ہیں کہ گرو تیغ بہادر نے کشمیری پنڈتوں کو زبردستی مسلمان بنائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس پر اورنگزیب نے انہیں پھانسی دے دی۔ لیکن مغل دور میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی ویسے ہی کوئی مثال نہیں ہے، اور نہ ہی اس زمانے کی کسی تاریخ میں ایسے کسی بھی واقعے کا حوالہ ملتا ہے۔ تو یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی
اصل وجہ یہ ہے کہ گرو تیغ بہادر ریاست کے لیے ایک سیاسی اور عسکری چیلنج بن رہے تھے۔ وہ مغلوں کے لیے ایک سیاسی اور اسٹیٹ اتھارٹی کا مسئلہ تھا۔ ریاست کے خلاف کوئی بھی پیرلل اسٹیٹ کھڑی کرے گا تو وہ کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ریاست اسے برداشت نہیں کرے گی۔ حقیقت جو بھی ہو، اس ایک واقعے نے سکھ مذہب پر بڑا اثر ڈالا۔ اگلے گرو گوبند سنگھ نے تو خالصہ کے نام سے ایک منظم عسکری گروہ تشکیل دے دیا۔ یوں سکھ مذہب ہی بدل کر رہ گیا، وجہ چاہے سیاسی ہو یا مذہبی۔ لیکن ایک بات طے تھی، اورنگزیب کے نزدیک ریاست کی اتھارٹی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچل دینا چاہیے، چاہے وہ سگے بھائی کی ہو یا کسی مذہبی پیشوا کی۔ اورنگزیب کے لیے اسلام سچا عقیدہ بھی تھا اور سلطنت چلانے کا طریقہ بھی، اور اس کا اصول بالکل سادہ تھا، سلطنت اور اسلام کی بقا کے لیے ہر چیز کو جھکنا پڑے گا۔ لیکن اورنگزیب کو ایک بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ وہ ہندوستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز سے اس طرح واقف نہیں تھا جس طرح اس جیسے جہاندیدہ بادشاہ کو ہونا چاہیے تھا، اور اس بات سے بھی کہ ہر چیز کا جواب تلوار نہیں ہوتی۔ تو جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھول جاتے ہیں اور ہر چیز کا جواب جبر سے دیتے ہیں تو پھر کوئی آندھی اٹھتی ہے جو ریاست کو ہی اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، اور ہندوستان میں یہ آندھی اٹھی دکن کے پہاڑوں سے۔